بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 19 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون، مصنف انور احسن صدیقی، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 19۔ صفدر علی نے اسی دن اپنی بہن اور بہنوئی کو چکوال میں پیغام بھجوا دیا کہ وہ آ کر اس سے فوری طور پر ملاقات کریں۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ لوگ آنے میں لیت و لہل سے کام لیں گے، لیکن اس کی توقع کے برخلاف وہ دونوں اگلے ہی دن نصیر پور آ گئے۔ یہاں ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں اور بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی بشیر الدین؟ صفدر علی نے حتل مقدور اپنے آپ کو آپے سے باہر ہونے سے روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم نے میری زمینیں بیچ دی؟ بھائی میں خود ہی 2-4 روز میں تمہارے پاس آ کر تم کو بتانے والا تھا۔ بشیر الدین کے لہجے میں کسی قسم کی ندامت یا گھبراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بات یہ تھی کہ مجھ کو پیسے کی ضرورت تھی۔ تم کو تو معلوم ہی ہے، مجھے اپنی بیوہ بہن کی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ وہ بچیاں اب شادی کے لائق ہو گئی ہیں اور ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے اب انتظامات شروع کرنے ہیں۔ کچھ فوری رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہاری زمینیں بیچ دوں، بعد میں تمہاری یہ رقم ادا کر دوں گا۔ پھر کچھ اور دباؤ بھی تھا، اس کی وجہ سے بھی مجبور ہو گیا، لیکن تمہیں ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا بشیر بھائی۔ صفدر علی نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں نے تو تم پر بھروسہ کر کے اپنی زمینوں کا انتظام تمہارے حوالے کیا تھا اور تم انہیں بیچ کر کھا گئے۔ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا اور میں تمہیں جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ دونوں فریقوں میں زبردست مارکا آرائی ہوئی، لیکن بشیر الدین کی ڈٹائی حیرت انگیز تھی۔ اسے اپنے اس فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں تھی اور وہ صفدر علی پر برابر آنکھیں نکالے جا رہا تھا۔ صابرہ اور حسنہ ابھی تک خاموش تھی اور پھر حسنہ اچانک جیسے پھٹ پڑی۔ بہت زیادہ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسنہ نے اپنے بھائی کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے چلا کر کہا، تم بھی کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا چیز ہو۔ صفدر علی ایک دم ٹھٹک کر اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ بہن کی طرف سے کیا جانے والا یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اگر تمہیں مقدمے بازی کا شوق ہے تو تم وہ بھی پورا کر لو، بشیر الدین نے درش لہجے میں کہا۔ ساری زندگی ناک رگڑتے رہو گے اور ایک پائی بھی نہیں ملے گی، اور تم مقدمے کی کیا بات کرتے ہو میاں صفدر علی؟ مقدمے تو میرے پاس بھی تیار رکھے ہیں، تمہارے اور تمہاری اس عورت کے خلاف۔ اس نے انگلی سے صابرہ کی طرف اشارہ کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے؟ دنیا اندھی نہیں ہے صفدر علی، تم سب جانتے ہو اور تم بھی جانتے ہو کہ لوگ سب جانتے ہیں، تبھی تم چوروں کی طرح چکوال چھوڑ کر یہاں نصیر پور میں چھپے بیٹھے ہو۔ تم نے بھی تو کسی کے مال و جائیداد پر قبضہ کیا ہے، اور وہ بھی کسی کی جان لے کر۔ زیادہ بڑی بڑی باتیں مت کرو بشیر الدین، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کسی اور کے کچھ بولنے سے پہلے شکورہ بول اٹھی، وہ سارے قصے تو ختم ہو چکے ہیں، اب ان گڑے مردوں کو کیوں اکھاڑ رہے ہو؟ ان لوگوں کو سمجھاؤ خالہ شکورہ، بشیر الدین نے کہا، اپنے آپے میں رہیں، ان کے پیسے کچھ دنوں میں مل جائیں گے، اور اگر مقدمے بازی کا شوق ہے تو بسم اللہ، ہم نے بھی کچھ مقدمے تیار کر رکھے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اپنے بڑے بیٹے سے تو ہاتھ دھو ہی چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ چھوٹے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ بشیر بھائی، صابرہ گلا پھاڑ کر پوری قوت سے چیخی، یہ تم کیا بک رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے بچوں کو بددعا دے رہے ہو۔ میں تمہارے بچوں کو بددعا نہیں دے رہا ہوں صابرہ، بشیر الدین نے کہا۔ جانتی ہو جن لوگوں نے تمہاری زمینیں خریدی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علاقے کے مشہور ڈاکو کھجے کے آدمی ہیں۔ وہ تو ویسے بھی زمینوں پر قبضہ کر لیتے کیونکہ انہیں یہ سارا قصہ معلوم تھا۔ بدماشوں کو اپنے علاقے کی ہر بات کی خبر رہتی ہے۔ میں نے کوشش کر کے ان سے کچھ رقم وصول کر لی، شکر کرو کہ تم اور تمہارے بچے بال بال بچ گئے۔ اب زیادہ تاؤ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چند مہینے میں تمہارے پیسے مل جائیں گے، اور اگر عدالت میں جانے کا شوق ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ نہیں نہیں، خالہ شکورہ نے معاملے کو سنبھالا، کوئی تھانہ کچہری نہیں کر رہا ہے میرے بھائی، تم ان لوگوں کو رقم لوٹا دو اور فوراً ہی لوٹا دو تو بہت اچھا ہے۔ ارے لوٹا دیں گے خالہ شکورہ، حسنہ تنگ کر بولی، کون سا سارا ان کا اپنا مال ہے؟
صابرہ نے اپنی نند کو کھا جانے والی نفرت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ حسنہ تو سراسر غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ چکوال میں جو بھی زمینیں تھیں وہ صفدر علی کی اپنی زمینیں تھیں۔ مرحوم حمید الحسن کی جو بھی جائیداد چکوال میں تھی اسے صابرہ نے بیچ کر نصیر پور میں جائیداد خرید لی تھی، اور یہ ساری خرید و فروخت خود بشیر الدین کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ صفدر علی اور صابرہ کو ایک انجانے خوف، دہشت، بے یقینی اور کرب میں مبتلا کر کے بشیر الدین اور حسنہ واپس چلے گئے۔ بشیر الدین چلتے چلتے کہہ گیا کہ وہ جلدی رقم واپس کر دے گا۔ اس نے یا حسنہ نے اس امر پر ذرا بھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی تھی۔ بشیر الدین نے ڈاکوؤں کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا اس میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے ان دونوں کے بچوں کے سلسلے میں جو دھمکیاں دی تھی ان سے وہ دونوں لرز کر رہ گئے تھے، اور پھر ماضی کے واقعات کے حوالے سے دی جانے والی دھمکیاں، یہ سب کچھ اس قدر خوفناک تھا کہ صفدر علی اور صابرہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ ان دونوں کو اس بات کا تو یقین تھا کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو بشیر الدین انہیں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ اور اس کا بیٹا خیر الدین انہیں پہلے ہی اس قدر زیادہ نقصان پہنچا چکے تھے۔ خدا تمہارے بچوں کی خیر رکھے، شکورہ نے ان سے کہا۔ جو کچھ بھی کرنا بہت سنبھل کر اور ہوشیاری کے ساتھ کرنا، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، خدا جانے کیا کر بیٹھے۔ دولت کے لالچ میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، خدا جانتا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ صفدر علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر میں نہیں جانتا کہ میرا منور علی کیسے مرا۔ اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا اور اس کا گلا رند گیا۔ صابرہ نے زخمی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر تاریکی کے سائے پھیل گئے تھے، گھر کی فضا میں گہرا رنج و ملال گھل گیا تھا۔ صفدر علی اپنے آپ کو ایک تباہ شدہ انسان پا رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے ادمرا کر دیا تھا۔ گراج پر خیر الدین پوری طرح قبضہ کیے بیٹھا تھا اور دردانہ نہ دل و جان سے اس کے ساتھ تھی، اور اب خیر الدین کے باپ نے ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ صفدر علی کے سارے وجود کو لہو لہان کر دیا تھا، اور وہ صابرہ دونوں اپنی زندگی کے سب سے زیادہ خوفناک زدہ اور المناک دور سے گزر رہے تھے۔ بشیر الدین اور حسنہ کے حملوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ان کی قوت مزاحمت جواب دے گئی تھی۔ وہ بشیر الدین کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانے میں اپنے آپ کو بری طرح بے بس محسوس کرتے تھے۔ ان لوگوں نے گراج کے بارے میں بشیر الدین سے یہ سوچ کر کوئی بات نہیں کی تھی کہ پہلے وہ اپنی جائیداد کو اس کے قبضے سے نکال لیں، اس کے بعد گراج کے معاملے پر بات کریں گے۔ لیکن بشیر الدین تو اپنے بیٹے سے کہیں بڑا دغا باز نکلا۔ اس نے تو ساری جائیداد ہی جیل سازی کے ذریعے بیچ ڈالی۔ اب اسے گراج کے مسئلے پر بھلا کیا بات ہو سکتی تھی؟ البتہ دردانہ کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ خیر الدین کے باپ نے اس کے سوتیلے باپ کی ساری جائیداد بیچ کھائی ہے۔ صفدر علی خود گجرانوالہ نہیں گیا۔ صابرہ خالہ شکورہ کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس نے رو رو کر دردانہ کو ان سارے حالات سے آگاہ کیا۔ دردانہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، خیر الدین ایک الگ گھر میں رہ رہا تھا، لیکن چونکہ دونوں مشترکہ کاروبار کے مالک تھے اس لیے خیر الدین دردانہ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ دردانہ نے اس سارے قصے میں کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھنا چاہا کہ وہ خیر الدین کو گراج سے الگ کر دے اور اس کے ساتھ کاروبار کو ختم کر دے۔ خیر الدین اور اس کا باپ ہم کو تباہ کیے ڈال رہے ہیں بیٹی، صابرہ نے کہا، خدا کے لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن دردانہ نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ خیر الدین نے میرے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے اماں، اس نے رکھائی سے کہا، اور جہاں تک خیر الدین کے باپ کا تعلق ہے تو اس کے اعمال کے لیے خیر الدین ذمہ دار نہیں ہے۔ چاچا چاہیں تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ بڑی خوفناک دھمکیاں دے کر گیا ہے بیٹی۔ صابرہ کی آواز اب ہلکی سی سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ تو پھر چاچا کو انتظار کرنا چاہیے، دردانہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جب وہ کہہ کر گیا ہے تو رقم ادا کر دے گا، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ دردانہ کے سارے انداز گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے کو قطعی طور اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے گراج کے معاملے میں بھی اپنی ماں اور سوتیلے باپ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ منور علی کی موت کے بعد دردانہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ اب صرف اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صابرہ اور شکورہ واپس نصیر پور آ گئیں۔ ان کی بات سن کر صفدر علی کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی۔ مجھے اسی کی امید تھی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کوئی 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔
لیکن اس دوران بشیر الدین نے نہ تو کوئی رابطہ کیا اور نہ رقم بھیجی۔ صفدر علی بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس اب انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ اسے ساری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی لگتی تھی۔ جوان بیٹے کی اچانک اور غیر متوقع موت نے اسے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد پیش آنے والے دل خراش واقعات نے اس کے سینے میں اور بھی ناسور ڈال دیے تھے، اور یہ سارے غم ایسے تھے جن کا کوئی مداوا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں کھڑا پا رہا تھا۔ 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے خالہ شکورہ کو بشیر الدین کے پاس چکوال بھیجا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ صفدر علی کا ساری دنیا پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ قریبی لوگوں میں لے دے کر شکورہ ہی ایک ایسی فرد تھی جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا، اور جو اس کے اور صابرہ کے تمام دکھ درد میں برابر کی شریک رہی تھی۔ شکورہ کی شخصیت غیر متنازع تھی، اور وہ بشیر الدین اور اس کی بیوی حسنہ سے بات کر سکتی تھی۔ بشیر الدین اور حسنہ نے شکورہ کی معقول طریقے سے پذیرائی کی۔ بشیر الدین شکورہ کے کچھ کہے بغیر ہی اس کی آمد کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ تو خواہ غصے میں آ گیا خالہ شکورہ، بشیر الدین نے کہا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو رقم دے دوں گا، تو میں ضرور دے دوں گا، اور تم اس کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ اگر اس نے زیادہ بہادری دکھانے کی کوشش کی تو میں اس کو اور صابرہ کو دونوں کو جیل بھجوا دوں گا۔ پھر دونوں ساری زندگی جیل میں سڑتے رہیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ پرانی باتوں کو بلا دینا چاہیے بشیر الدین، خالہ شکورہ نے بغیر کسی تبصرے کے آہستہ سے کہا۔ اس سے کہہ دینا کہ میں جلد اس کی رقم دے دوں گا، بشیر الدین نے کہا، اور اس کو کسی کو میرے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکورہ نے موقع غنیمت دیکھ کر بشیر الدین اور حسنہ سے گراج کے سلسلے میں خیر الدین کے رویے کا بھی ذکر کیا۔ میں پچھلے مہینے خود گجرانوالہ گیا تھا، بشیر الدین نے کہا۔ دردانہ اور خیر الدین کا مشترکہ کاروبار بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو پھر صفدر علی کے پیٹ میں کیوں درد اٹھا؟ گیراج پر صرف دردانہ کا ہی نہیں، صفدر علی کے دونوں چھوٹے بیٹوں کا بھی حق ہے، شکورہ نے کہا۔ صفدر علی اپنے بچوں کا حق چاہتا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، بشیر الدین نے کہا۔ گیراج میں مرحوم منور علی کا جو حصہ تھا وہ اب اس کی بیوہ اور اس کے بیٹے کا حصہ ہے۔ کسی اور کا اس پر بھلا کیا اختیار ہے؟ لیکن اس گیراج میں ساری رقم صفدر علی نے لگائی تھی، شکورہ نے بشیر الدین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور صفدر علی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رقم میں سے اس کے دونوں چھوٹے بیٹوں کو بھی ان کا حصہ ملے۔ گیراج کی زمین، عمارت، ہر چیز منور علی کے نام پر ہے، بشیر الدین نے کہا، اور منور علی کے بعد یہ سب چیزیں اس کی بیوی اور بیٹے کی ملکیت ہیں۔ کسی دوسرے کا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ تم صفدر علی کو سمجھا دینا کہ گیراج کا خیال چھوڑ دے۔ صابرہ کی بیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جب صابرہ کی بیٹی ہی اپنی سگی ماں اور سوتیلے باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ لوگ دوسروں کو کیوں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ شکورہ واپس نصیر پور آ گئی اور اس نے صفدر علی اور صابرہ کو ساری بات بتا دی۔ سب ملی بھگت ہے، صفدر علی نے آہستہ سے کہا۔ بشیر الدین گجرانوالہ جاتا رہا ہے، اور وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جب سے ہو رہا ہے اس کا اسے رتی رتی علم ہے۔ خیر الدین اور دردانہ کو بشیر الدین اور حسنہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ آنے والے دن اس خاندان کے لیے اور بھی زیادہ جاں گسل تھے۔ صفدر علی کی تقریباً ساری جائیداد اس سے چھن گئی تھی، اور بشیر الدین نے ابھی تک ایک پائی بھی اس کو ادا نہیں کی تھی۔ صفدر علی اور صابرہ دونوں ہی سخت دباؤ میں تھے۔ ان کا ماضی انہیں رات دن خوف زدہ کرتا رہتا تھا، اور صفدر علی بشیر الدین کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ معاملہ صرف اس کی ذات کا نہیں تھا، صابرہ بھی غیر محفوظ تھی۔ پھر دونوں چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ دونوں اس کے پیروں میں زنجیر نہ بنے ہوتے تو شاید وہ بشیر الدین کے خلاف قانونی کارروائی کا خطرہ مول لے لیتا۔ باوجود اس کے کہ بشیر الدین نے اسے ڈاکوؤں کی کارروائی کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور صابرہ بھی اس کی ہم خیال تھی۔ شکورہ ان دونوں کی ذہنی کیفیت سے پوری طرح واقف تھی۔ وہ دونوں ایک ایسے گردابے بلا میں پھنس گئے تھے جہاں سے باہر نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کے پاس اب صرف وہ جائیداد باقی رہ گئی تھی جو صابرہ نے چکوال میں اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد فروخت کر کے نصیر پور میں خریدی تھی۔
اس خرید و فروخت کے معاملے میں بھی بشیر الدین نے ڈنڈی ماری تھی، جس کے نتیجے میں صابرہ کی جائیداد بھی خاصی کم ہو گئی تھی، اور پھر اس جائیداد میں اس وقت اور بھی کمی ہو گئی تھی جب دردانہ کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ دردانہ اپنی تھی، منور علی اپنا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی جس کے بارے میں سوچا جائے۔ فرید تو ایک بھولی بسری داستان تھا، اور نہ ہی دلوں میں یہ خیال موجود تھا کہ کوئی مزید اولاد ہوگی۔ چنانچہ صابرہ نے اپنی خاصی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی، اور صفدر علی کو اس پر قطعی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ صابرہ کی بیٹی اس کے اپنے بیٹے کی بیوی تھی۔ جو کچھ دردانہ کا تھا وہ منور علی کا تھا، اور اب صابرہ کے نام پر جو تھوڑی بہت جائیداد نصیر پور میں بچی تھی، وہی ان دونوں میاں بیوی کا اور ان دو چھوٹے بچوں کا واحد اثاثہ تھی۔ صابرہ اب بار بار رو رو کر پچھتاوے کا اظہار کرتی تھی۔ اس نے کیوں اپنی زیادہ تر جائیداد دردانہ کے نام کر دی تھی؟ جو ہو گیا ہے اس پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ شکورہ اس کو سمجھاتی۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ آگے چل کر کیا حالات ہونے والے ہیں؟ تم نے تو جو کچھ بھی کیا تھا وہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا۔ صفدر علی اب زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ اس کا کچھ وقت تو صابرہ کی تھوڑی بہت زمینوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا، باقی وقت وہ گھر پر ہی گزارتا تھا اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ تاہم دونوں چھوٹے بچوں کی طرف سے وہ کبھی بھی غافل نہیں رہتا تھا۔ یہی دونوں بیٹے تو اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھے، اور اسے انہیں ہر قیمت پر دنیا کے ہر عذاب سے محفوظ رکھنا تھا۔ ان کی زندگی اس کے لیے اب دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے تھی، جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گجرانوالہ سے ان لوگوں کا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا تھا۔ دردانہ نے ان کی کوئی خیر خبر نہیں لی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی دردانہ سے ملنے کے لیے گجرانوالہ گیا۔ مزید 2 مہینے گزر گئے اور بشیر الدین کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا۔ صفدر علی بعض اوقات گہری نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہونے لگتا، اور اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے بشیر الدین سے اب اور ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکے گا۔ پھر ایک دن اچانک بشیر الدین اور حسنہ نصیر پور پہنچ گئے۔ صفدر علی اور صابرہ انہیں دیکھ کر متعجب بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ دونوں اچانک اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یہاں آ گئے تھے۔ نہ آمد میں کوئی گرم جوشی تھی اور نہ کوئی خیر مقدم اور نہ کوئی والہانہ پن۔ سب کچھ بڑے مشینی طریقے پر ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو گھر میں بلا کر بٹھایا گیا۔ میں نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے، بشیر الدین نے سنجیدگی سے کہا۔ صفدر علی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل میں امید کی بجھی ہوئی شمع ایک دم سے دوبارہ روشن ہو گئی۔ صابرہ اور شکورہ کے چہروں پر بھی رونق آ گئی۔ کتنی؟ صفدر علی نے بے چینی سے پوچھا۔ کتنی رقم لائے ہو بشیر بھائی؟ بشیر الدین نے جو رقم بتائی اسے سن کر صفدر علی ہکا بکا رہ گیا۔ بس؟ اس نے مایوسی آمیز لہجے کے ساتھ کہا۔ بس کل اتنی؟ ارے یہ تو میری اس ساری جائیداد کی 1/4 قیمت بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہی ہے، اور یہ بھی بہت ہے، بشیر الدین نے کہا۔ اس سے زیادہ کی امید مت رکھو۔ اس کے لہجے میں تلخی در آئی تھی۔ صفدر علی اور صابرہ نے سخت احتجاج کیا، لیکن بشیر الدین نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں اس سے زیادہ رقم نہیں مل سکتی۔ حسنہ بھی برابر اپنے میاں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ یہ سمجھ لو کہ جان بچی اور لاکھوں پائے، بشیر الدین نے کہا۔ ڈاکوؤں کی جیب سے مال نکلوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ فوجی ڈاکو تو مقتول حمید الحسن کا دوست تھا۔ یہی غنیمت سمجھو کہ اس نے اس وقت تم کو زندہ چھوڑ دیا اور عدالت کو اپنا کام کرنے دیا۔ صفدر علی نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بشیر الدین کی اس ڈاکوؤں والی کہانی پر بالکل یقین نہیں ہے۔ لیکن یہ رقم بھی تمہیں ایک شرط کے ساتھ ہی مل سکے گی، بشیر الدین نے صفدر علی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ شرط تمہارے اور تمہاری بیوی بچوں کے حق میں ہی ہے۔ کیسی شرط؟ صفدر علی نے چونک کر کہا۔ وہ شرط یہ ہے کہ پیسے پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ، بشیر الدین نے کہا۔ اس کے بعد سے تم چکوال، نصیر پور یا گجرانوالہ میں کہیں نظر نہ آنا۔ یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤ۔ تمہارے اور تمہارے بچوں کے حق میں یہی بہتر ہے۔ یہ علاقہ اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مگر کیوں؟ صفدر علی آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ کیوں چلے جائیں ہم لوگ یہاں سے؟ تم ہمیں یہاں سے نکالنے والے ہوتے کون ہو؟ غصے کے مارے اس کی آواز تھرانے لگی۔ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو کہیں اور گھر بنا لو، حسنہ نے کہا۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، مگر یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔
صفدر علی نے درست اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں ہمارے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ٹھیک ہے، بشیر الدین نے کہا، اس صورت میں تم کو کوئی رقم نہیں دے سکتا۔ رقم تم کو صرف اس شرط پر ملے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صابرہ نے کہا، یہاں میری زمین جائیداد بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بشیر الدین نے فوراً کہا، بیچ دو، میں خریدنے کے لیے بھی تیار ہوں، یا پھر سب کچھ اپنی بیٹی دردانہ کے نام کر دو، آخر یہ اسی کے باپ کی تو جائیداد ہے۔ دردانہ اپنے باپ کی اکیلی وارث نہیں ہے، صابرہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑی، اس کا ایک سگا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا فرید۔ فرید؟ بشیر الدین گہرے طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں ہنسا، تمہارا بیٹا فرید؟ ارے فرید کا تم لوگوں نے جو حشر کیا ہے وہ میں خوب جانتا ہوں۔ آج تمہیں فرید یاد آ رہا ہے، کیا معلوم کہاں ہوگا۔ حسنہ نے کڑے تیوروں سے صابرہ کو گھورتے ہوئے کہا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں، تم لوگوں نے تو اپنی طرف سے اسے مار ہی دیا تھا۔ اور ایک بات اور سن لو، بشیر الدین نے صفدر علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس سارے کام کے لیے تمہیں 3 ماہ کا وقت دے رہا ہوں۔ 3 ماہ کے اندر اندر اپنے بچوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جاؤ اور اپنی شکل نہ دکھانا۔ لیکن تم 3 مہینے کی شرط کیوں لگا رہے ہو؟ شکورہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اس سے 3 مہینے کے بعد خیر الدین اور دردانہ کی شادی ہونے والی ہے۔ بشیر الدین نے بڑے اطمینان سے کہا، اور ان دونوں کی شادی سے پہلے پہلے تم لوگوں کو یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ خود دردانہ بھی یہی چاہتی ہے۔ کیا بکتے ہو؟ صابرہ حلق پاٹ کر چیخی، خیر الدین اور دردانہ کی شادی؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حسنہ نے چمک کر کہا، اور کیسے روک لو گی تم؟ وہ ماشاءاللہ بالغ ہے، عاقل ہے، وہ اپنے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس نے اور خیر الدین نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صفدر علی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھا رہا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا۔ تم لوگ چاہو تو دردانہ اور خیر الدین کو شادی کی مبارکباد پہلے ہی دے سکتے ہو، بشیر الدین نے کہا، کیونکہ ان کی شادی کے موقع پر تم یہاں موجود نہیں ہوگے۔ اور اب ہم لوگ چلتے ہیں، تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ رقم میں نے بتا دی ہے اور وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم لوگ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو تو میں وہ رقم تم کو دے دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں اس سے علاقے سے چلے جانا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی صابرہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ دردانہ کو بری طرح کوس رہی تھی، اسے بددعائیں دے رہی تھی، جس نے اسے اور صفدر علی کو ساری دنیا میں اور بھی زیادہ ذلیل و خوار کرنے پر کمر باندھ رکھی تھی۔ صفدر علی صابرہ کی خجالت آمیز دکھ کو پوری طرح سمجھ رہا تھا۔ دردانہ کے بارے میں مت سوچو، صفدر علی نے اپنی بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، وہ جو کچھ کر رہی ہے اسے ویسا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم یہ سوچو کہ ہم کیا کریں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میری مانو تو یہاں سے نکل چلو صفدر علی، شکورہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اور خدا معلوم ان کے پیچھے اور کون کون سے خطرناک لوگ موجود ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، یہی بچے تو میری کمزوری بن گئے ہیں خالہ شکورہ، صفدر علی نے درد بھری آواز میں کہا، ورنہ میں اپنی جان دے دیتا یا بشیر الدین اور خیر الدین کی جان لے لیتا، مگر میں ان معصوم بچوں کو یتیم نہیں بنانا چاہتا۔ آواز اس کے گلے میں پھنسنے لگی۔ خدا کے لیے ایسے ہولناک باتیں نہ کرو، صابرہ نے روتے ہوئے کہا، خدا ہم سب کی جانوں کی حفاظت کرے۔ انہوں نے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا، انہوں نے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ صابرہ کی جائیداد کو فروخت کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ نصیر پور میں ہی کچھ لوگ اس جائیداد کو خریدنے کے خواہشمند تھے۔ جائیداد بک تو گئی، لیکن اس کی وہ قیمت نہ مل سکی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جلدی میں جو کچھ ہو گیا وہ بھی غنیمت تھا۔ شکورہ نے خود چکوال جا کر بشیر الدین کو اطلاع دی کہ صفدر علی نے اس کی شرط منظور کر لی ہے اور وہ رقم لے کر آ جائے۔ بشیر الدین اور حسنہ اگلے دن رقم لے کر نصیر پور پہنچ گئے۔ تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے صفدر علی، بشیر الدین نے کہا، تمہیں نہیں معلوم یہاں تمہارے کتنے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ ان سب لوگوں کو بشیر الدین کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی منافقت اور مکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ کراچی چلے جاؤ، بشیر الدین نے صفدر علی کو مشورہ دیا، اس پیسے سے وہاں کوئی کاروبار کر لینا، وہ بڑا شہر ہے،
کوئی تمہیں ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ہاں خالہ شکورہ، حسنہ نے کہا، یہ سب لوگ تو اب یہاں سے چلے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ تم ہمارے ساتھ چکوال چلو، وہاں ہمارے ساتھ رہو، تمہیں وہاں بالکل گھر جیسا آرام ملے گا۔ ہمارے گھر کو بھی اپنا ہی گھر سمجھنا۔ نہیں حسنہ، خالہ شکورہ نے ایک لمحے کے بھی تامل کے بغیر جواب دیا، میں صابرہ اور صفدر علی کو اگر چھوڑ بھی دوں تو بھی میں ان بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میری جان تو ان میں اٹکی ہوئی ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بشیر الدین اور حسنہ نے بہت چاہا کہ شکورہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جائے، لیکن اس نے صاف طور پر منع کر دیا۔ بشیر الدین اور حسنہ چلے گئے۔ صفدر علی خود بھی اس علاقے سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ یہاں اس نے جس قدر عیش کیے تھے، اسی قدر دکھ بھی اٹھائے تھے، اور اب تو بس دکھ ہی دکھ تھے۔ چکوال اس کے لیے علاقہ ممنوعہ تھا، گجرانوالہ اس کے لیے جہنم بن گیا تھا، اور نصیر پور کی زمین اس پر تنگ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ شکورہ کا کوئی دور کا عزیز کراچی میں رہتا تھا۔ اس نے چکوال جا کر اس کا کراچی کا پتہ پہلے ہی معلوم کر لیا تھا اور اسے خط بھی لکھوا دیا تھا۔ شکورہ کا رشتہ دار کراچی میں محمود آباد کے علاقے میں کہیں رہتا تھا۔ صفدر علی اس سے پہلے ایک بار کراچی جا چکا تھا اور اسے اس شہر کی ہولناک وسعتوں کا اندازہ تھا۔ لیکن شکورہ اور صابرہ نے پہلی بار اس شہر کو سرزمین پر قدم رکھا۔ یہاں آتے ہی جیسے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہیں یہاں زمین پر چلتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ان کی خوش قسمتی کہ انہیں جو ٹیکسی ڈرائیور ملا وہ بہت شریف تھا۔ اس نے کافی جدوجہد کے بعد انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ صفدر علی نے سب سے پہلے تو شکورہ کے دور کے رشتہ دار کو، جس کا نام فیضان تھا، یہ یقین دلایا کہ وہ لوگ اس کے گھر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور یہ کہ وہ فوری طور پر کرائے کا مکان دلوانے میں ان کی مدد کریں۔ فیضان نے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو محمود آباد میں ہی ایک مکان کمرے پر دلوا دیا۔ صفدر علی کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا جسے وہ کسی کاروبار میں لگانا چاہتا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ اسے زمینداری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا تھا۔ کراچی آ کر اسے گویا نئے سرے سے زندگی شروع کرنی تھی۔ محمود آباد میں اپنے قیام کے 3 سال کے دوران اس نے کئی چھوٹے موٹے کاروبار شروع کیے، لیکن ناکامی ہوئی اور اس کی رقم کا بڑا حصہ ڈوب گیا۔ 3 سال کے بعد اسے وہ مکان بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ مالک مکان کو اس کی خود ضرورت تھی۔ تب صفدر علی نے کورنگی میں ایک کوارٹر خرید لیا اور کرائے کے مکان سے نجات حاصل کر لی۔ وہ سب لوگ کورنگی منتقل ہو گئے۔ صفدر علی کی اپنی حالت خاصی خراب تھی کیونکہ اس تمام عرصے کے دوران اس نے کمایا بہت کم اور گنوایا بہت زیادہ تھا۔ صفدر علی کو لکھنے پڑھنے سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ خود بھی ناخواندہ تھا اور اس نے اپنے بڑے بیٹے منور علی کو بھی نہیں لکھایا پڑھایا تھا۔ اس کی موجودہ بیوی صابرہ کی نظر بھی تعلیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی تھی، لیکن اب حالات بہت بدل چکے تھے۔ نہ زمینیں تھی نہ زمینداری تھی، دونوں بچوں کو پڑھانا ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ اکبر علی اور حیدر علی کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ والدین کی دلی خواہش تھی کہ دونوں بیٹے زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ جائیں۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے یہاں ایک بالکل ہی دوسری دنیا دیکھی تھی۔ جس علاقے میں آ کر انہوں نے قیام کیا تھا وہ کم آمدنی والوں اور غریبوں کی آبادی والا علاقہ تھا، مگر یہاں پیشتر گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں اسکول جاتے تھے، اور یہی حال کورنگی کا بھی تھا۔ یہاں بھی غریب سے غریب خاندانوں کے بچے، جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور جو لڑکے اسکول نہیں جاتے تھے وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے کسی جگہ سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ لیکن صفدر علی کے دونوں بیٹوں نے اپنے والدین کو سخت مایوس کیا۔ ان دونوں کا حال لکھنے پڑھنے میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ شاید یہ خصوصیت انہیں اپنے والدین سے ملی تھی۔ صفدر علی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کا خرچہ چلاتا رہا، لیکن وہ کوئی بھرپور کامیاب اور منافع بخش کاروبار نہ کر سکا۔ اس نے کافی رقم ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں لگائی۔ وہ کمپنی کراچی کے لوگوں سے لاکھوں روپے کا سرمایہ سمیٹ کر راتوں رات بھاگ گئی۔ ہزاروں متاثرین کی طرح صفدر علی بھی کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ مالی خسارے سے کہیں زیادہ سنگین اور مایوس کن خسارہ اس کے دونوں بیٹوں نے اس کے لیے فراہم کیا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھنے لکھنے کا شوقین نہیں نکلا۔ بڑا بیٹا اکبر علی 7ویں جماعت میں آ کر رک گیا اور اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پارٹ نمبر 19 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 250 سے سماعت فرمائیے۔